دیا جائے. ہم ایسے موقف کی تردید کرنے والے ہیں اور ہم تکفیری نہیں کہ اپنے خلاف سب کو کافر سمجھے. لیکن میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو فوج کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں ان کے نظریے میں یہ اچھا کام ہے, اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. ملک کی دفاع بقا کے لیے جدوجہد اور کوشش. لیکن جہاں یہ بات قابل ستائش ہے کہ ملک کی بقا اور دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے, وہاں پر یہ بات اتنی ہی مضمون ہے کہ اپنی تنظیم کو اور اس کے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات اور حدیث کی من مرضی سے تشریحات اور تعبیرات کی جائے. میں اس چیز کے خلاف ہوں, اس چیز کے ہم خلاف نہیں کہ فوج کے ہاتھ ملک کی دفاع کے لیے مضبوط کیے جائے. ہم اس کے حامی. ہم تو کہتے ہیں ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے بنا اور ان لوگوں کے ہاتھ ملک کی دفاع کے لیے بقا کے لیے مضبوط کرو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے تنظیمی مقاصد کی تکمیل کے لیے جو قرآن کی آیات اور حدیث کے مطلب بگاڑ کر پیش کرتے ہیں, اللہ کے لیے ڈر جاؤ, یہ اہل حدیث کا مطلب نہیں. جہاد کے 4 معنی اور پھر جہاد کس کے لیے ہوتا ہے یہ آپ سے بات فرما چکے. اب آگے چلیے. مسئلہ کشمیر ہے. 1947 میں جب انڈیا اور پاکستان کی تقسیم ہوئی تو انگریز ظالم نے اس خطے کو متنازع رہنے دیا تاکہ ہم آپس میں لڑتے رہے اور اس کی مستقل غلامی اور آمدن کا ذریعہ باقی رہے. ہماری ان لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں ہے. مسلمان جہاں بھی پیچھے ہماری ان کے ساتھ ہمدردیاں ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کشمیر کو جلد آزاد کرے. لیکن وہاں پر ہماری یہ بھی گزارش ہے کہ پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے, لیکن لا الہ الا اللہ نہ وفاق میں نظر آتا ہے, نہ صوبوں میں نظر آتا ہے, نہ قانون میں نظر آتا ہے, نہ تھانے اور کچہریوں میں نظر آتا ہے. کہیں پر لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا. تو جو دیا ہے پہلے وہاں پر لا الہ الا اللہ کا نفاذ کر لو, پھر اس کا بھی اصول کر لینا. جہاں پر نفاذ نہیں ہے اس کے اصول کی باتیں کرتے کیا کہتے وہ ہمارے مظلوم مقہور کشمیری مسلمان ہیں, ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہ بھائی قرآن کی آیات توڑ اور موڑ کر جہاد کے موضوع پر اس طرح منطبق کریں گے جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ مسلمان صرف یہی ہے مرکزی جمعیت والے یا دیگر جماعتوں والے یا منافق و کافر ہے. اگر کوئی ان کی مخالفت کرے کہے ان آیات کا اور حدیث کا یہ مطلب اور معنی نہیں تو کہیں گے توبہ جی توبہ, مولوی عمر صدیق سے جہادہ مخالف, چھٹو جی ساجر میر نو ہوتے جہادہ مخالف, چھٹو جی جامعہ سلفیہ دی کہڑی گل ہے ہوتے تھے امریکی سفیر آیا دوسروں کی آنکھ کا تنکا تجھے شدید نظر آتا ہے, لیکن جہاں 310 امریکی عمرا آئے ہو وہ کسی گننے میں اور کسی شمار کے اندر ہی نہیں. کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ مساجد پر قبضہ یہ ماشاءاللہ جہاد ہے. علماء کی داڑھیاں نوچنا یہ جہاد ہے. اور پھر جو چاہے اس نے کرشمہ ساز کرے یہ جہاد ہے. اور امام المتقین اور جو امیر ہے ان کو خیال نہیں آتا کہ اہل حدیث لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگوں کے ساتھ جہاد کے نام پر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے, اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. کیا ہے امریکہ نے یوں کر دیا, امریکہ کے جو ظلم مسلمانوں پر ہے اس سے ملتے جلتے ظلم آپ کے ہم لوگوں پر بھی, تو اس کی طرف بھی توجہ کرے. کیا کہتے ہیں جی وہ مظلوم ہے مقہور ہے, ہم کہتے ہیں بھائی مظلوم و مقہور ہے, ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. لیکن قرآن کو اپنے موقف کے لیے توڑو اور موڑو نہ. میں اکثر کیا کرتا ہوں وہ آیت پیش کرو کہ جس کا انتباہ پاکستان کے ہاتھ میں نہ اٹھا. جہاد کشمیر پر وہ تم نے آیت پیش کرنی ہے جو یہاں پر فتنہ ہوتی ہو. افسوس تو یہ ہے کہ جہاد کشمیر پر وہ آیات پڑھی جاتی ہے جو پاکستان کے حالات پر بھی فٹ ہوتی. ہم کہتے ہیں کہ تمہارے
اجتماع کا نام ہے، وہ پھر معسکرات کے اندر ہی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ جو آیات ہیں اگر ان سے جہاد کشمیر کی فرضیت ثابت ہوتی ہے تو پھر پاکستان میں بھی جہاد ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سوچ غلط ہے۔ اصل حقیقی بات یہ ہے کہ یہ جو آیات اور احادیث جہاد کشمیر پر فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ آیات اور احادیث فٹ نہیں ہوتی۔ آج دیکھیے کہتے ہیں غزوہ ہند والی حدیث ہم اس کا مصداق ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ جس طرح بریلوی قبر پرستی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ اہل سنت والی روایات اور آثار کے مصداق ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اپنا قتال فی سبیل اللہ ثابت کرے پھر غزوہ ہند کا مصداق بنے۔ آپ کا قتال و جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، اس لیے آپ اس حدیث کا مصداق بھی نہیں بن سکتے۔ دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ تیری وجہ سے ایک بندے کو ہدایت دے، یہ تیرے لیے سبق پوچھوں سے بہتر ہے۔ تو حافظ عبدالرحمن شیخ پوری تقاریر کے لیے جاتے سینکڑوں لوگ ہیں، 20 ہوتے۔ حافظ عبدالباسط شیخ پوری، مولانا نواز شیبہ صاحب، قاری حنیف ربانی صاحب اور قاری عبدالحفیظ صاحب جہاں بھی بیانات کے لیے جاتے ہیں سینکڑوں لوگ توحید و سنت کو قبول کرتے ہیں۔ کہ آپ کو یہ چیز دوبارہ نہیں کہ وہ جہاد جس کو اللہ نے جہاد کبیر کہا ہے ہم وہ فریضہ انجام نہ دے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں توحید کے غلبے اور توحید کے احیاء کے لیے۔ ارکان القادری ہے، اس نے بکواس کی، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی وہ 360 قبریں ہیں خانہ کعبہ میں، وہاں قبروں کا طواف ہو رہا ہے، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی۔ یہ بصیرت کے عقل کے اندھے برباد عقیدے کے بھی خراب اور عمل کے بھی خراب یہود و نصارہ کے جنگ جو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، جو قتل کر رہے ہیں ان کو مارنا بھی نہیں۔ پہلے بڑی بڑی خرافات اور بکی ہم طرح نبی پاک میرے کو آئے لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آکھیا میں ملوں تو کرایا دے، میں تیری مہربانی میں چلانے پوری دنیا سے اس نے جھوٹے کھائے، پھر جھوٹی شہرت کے لیے اپنے اوپر ہوائی فائرنگ کروائی اور یہ لوگوں کے اندر تاثر پھیلایا کہ جی مجھے لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ہائی کورٹ نے فیصلہ میں کہا یہ انتہائی مکار، شاطر، چلاک اور عیار آدمی ہے۔ اب کیا عیاری ہے؟ جی وہاں پر قبریں ہیں اور ظالماں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ رب کا گھر بیت توحید ہے، وہ کبھی بیت شرک ہو سکتا نہیں۔ یہ تو وہی نظریہ وہ کہتے تھے 360 الہ آگے، اس نے ان کی طرف پر 360 قبریں وہاں سے ایجاد کر لی۔ کہتا کہ نیچے ولیوں کی قبریں ہیں، اوپر ولیوں کی قبروں کا طواف ہو رہا ہے۔ تو یہ بالکل مکاری اور دجل ہے اور اس کو کھولنا یہ جہاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ اللہ تیری وجہ سے کسی بندے کو ہدایت دے، یہ تیرے لیے سورج پرسوں سے بھی بہتر ہے۔ کیا کہتے جی ہندو کے ساتھ جہاد؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں پاکستان کے 2 صوبے ہندوؤں سے بھرے ہوئے، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر ہندو ہے۔ وہ کون سی آیت ہے جو پاکستان کے ہندوؤں اور ہندوستان کے ہندوؤں میں فرق کرتی ہے؟ کیسی عجیب بات۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب ظلم و ستم اس قدر بڑا ہوا ہے کہ بہو بہنوں کے زیورات جو جہاد کے لیے بکے اور ان سے گندے خریدی وہ اہل حدیث کے خلاف استعمال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ہماری حکام بالا سے اور جو ایجنسیز ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ کا نام لے کر، جہاد کا نام لے کر یہ اہل حدیثوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، مساجد پر قبضے کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کو من مانی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔
کھلی کھلی چھوٹ نہ دی جائے